ایک گھنے جنگل میں جہاں بلند درختوں کی چھاؤں بہتی ندیوں کا سنگیت اور خوشبو سے مہکتی فضا ہر جاندار کو سکون دیتی تھی، وہاں سب جانور مل جل کر رہتے تھے۔ اس جنگل کا بادشاہ ایک بہادر، انصاف پسند اور دانا شیر تھا جس کا نام شیر باز تھا۔ شیر باز نے اپنی طاقت سے نہیں بلکہ عقل، انصاف اور رحم دلی سے جنگل پر حکومت قائم کی تھی۔ ہر جانور اس سے محبت کرتا اور اس کی عزت کرتا تھا۔ شیر باز کی زندگی منظم اور شاندار تھی۔ اس کے آس پاس صرف دانا اور وفادار جانور ہوتے، مگر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے شیر کی زندگی کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ ایک دن شیر باز جنگل میں شکار کی تلاش میں نکلا۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تیز تھی اور پرندے بھی سست پڑ چکے تھے۔ شیر ایک ندی کے قریب آیا تو اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، بچاؤ، کوئی ہے، بچاؤ۔ شیر نے جھاڑیوں کی طرف دیکھا تو ایک گدھا پھنسا ہوا تھا۔ اس کا جسم کانٹوں سے چھلنی ہو چکا تھا اور وہ بے بسی سے چلوا رہا تھا۔ شیر نے کہا، ارے گدھے، تاب یہاں کیا کر رہا ہے؟ گدھے نے کراہتے ہوئے کہا، میں اس طرف گھاس چرنے آیا تھا مگر یہ کانٹوں والی جھاڑیوں میں پھنس گیا ہوں، میری مدد کرو بادشاہ سلامت۔ شیر کو رحم آیا۔ اس نے جھاڑیاں اپنے پنجے سے ہٹائیں اور گدھے کو نکال لیا۔ گدھا خوشی سے جھومنے لگا، آپ نے میری جان بچائی، آپ عظیم ہیں، رحم دل ہیں اور میرے سچے دوست بھی۔ شیر نے مسکرا کر کہا، ہاں دوستی، ہاں چلو آج سے ہم دوست۔ گدھے کا نام گدھورام تھا۔ اگلے ہی دن وہ شیر باز کے دربار پہنچ گیا اور کہنے لگا، میں آپ کا قریبی دوست ہوں اور اب آپ جہاں جائیں گے میں بھی وہاں جاؤں گا۔ شیر نے سوچا شاید ایک بار یہ جانور وفاداری دکھائے گا، اسے موقع دینا چاہیے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک رہا۔ گدھورام روز دربار آتا، شیر کے قریب بیٹھتا اور فخر سے کہتا، میں بادشاہ کا دوست ہوں۔ کچھ جانور حیران ہوتے، کچھ مذاق الفاڑتی، لیکن شیر باز خاموش رہا۔ ایک دن شیر نے دربار بلایا، تمام جانور اکٹھے ہوئے۔ ایجنڈا تھا، جنگل میں امن و ترقی کیسے آئے۔ شیر نے کہا، ہر جانور اپنی رائے دے تاکہ ہم جنگل کو بہتر بنا سکیں۔ لومڑی نے کہا، ہمیں شکار کے اصول طے کرنے چاہیے۔ ہاتھی نے کہا، ندیاں صاف رکھنی چاہیے۔ پھر گدھورام کھڑا ہوا اور بولا، میری تجویز ہے کہ سب جانور گھاس کھانا شروع کر دیں تاکہ خون خرابہ ختم ہو۔ درختوں پر بیٹھے بندر قہقہے مارنے لگے۔ ہرن نے اپنی ہنسی دبائی مگر اس کے کان سرخ ہو گئے۔ شیر باز نے گہری سانس لی اور کچھ نہ بولا۔ ایک دن شیر باز نے گدھے سے کہا، چلو آج تمہیں شکار کی تربیت دیتا ہوں۔ دونوں جنگل کی گہری وادی کی طرف نکلے۔ راستے میں ایک ہرن دکھائی دیا۔ شیر نے کہا، خاموش رہنا، میں دبے پاؤں جا رہا ہوں۔ شیر جیسے ہی قریب پہنچا گدھورام زور سے چلوا اٹھا۔ بھاگو ہرن، بھاگ جاؤ، شیر آ رہا ہے۔ ہرن بجلی کی سی تیزی سے بھاگا اور نظروں سے غائب ہو گیا۔ شیر باز غصے سے بولا، یہ کیا کیا تم نے؟ گدھورام بولا، میں نے سوچا ہرن ڈر جائے گا تو تم اسے پکڑ لو گے۔ شیر نے اپنے پنجے مروڑی لیکن خود پر قابو پایا۔ ایک دن گدھورام نے اعلان کیا، چونکہ میں بادشاہ کا قریبی دوست ہوں تو میں بھی آدھا بادشاہ ہوں، سب میرے حکم مانے۔ یہ سن کر جانوروں میں بے چینی پھیل گئی۔ ہاتھی، ریچھ، ہرن اور لومڑی سب دربار میں پہنچے اور شکایت کی۔ گدھا تو خود کو بادشاہ سمجھنے لگا ہے۔ شیر باز خاموشی سے سنتا رہا، پھر اس نے سر ہلایا اور کہا، وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی بادشاہت کی عزت بچاؤں۔ اگلی صبح شیر باز نے گدھورام سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ جنگل کے شمالی کنارے پر ایک خزانہ دفن ہے، آؤ اسے تلاش کریں۔ گدھا خوشی سے اچھل پڑا۔ میں تو پہلے ہی بادشاہ ہوں، اب امیر بھی بن جاؤں گا۔ دونوں شمالی کنارے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ جگہ جنگل کی سب سے خطرناک وادی تھی جہاں صرف عقلمند ہی بچ کر نکلتے تھے۔ وادی میں پہنچ کر شیر نے کہا، یہاں زمین کے نیچے خزانہ ہے مگر مجھے شک ہے کہ کہیں کوئی خطرہ نہ ہو، تم پہلے نیچے جاؤ، میں پیچھے آتا ہوں۔ گدھا خوشی خوشی وادی میں اترا۔ شیر نے زور سے دھاڑا جس کی آواز سے پوری وادی گونج اٹھی۔ گدھورام ڈر گیا، اس کے پیر کانپنے لگے اور وہ گھبرا کر پھسل کر گہری کھائی میں جا گرا۔ شیر باز نے پرسکون سانس لی اور واپس اپنے دربار آ گیا۔ اگلے دن شیر باز نے دربار میں اعلان کیا، ایک بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقل مند اور وفادار ساتھی چنے۔
गधा नादान था और बादशाही का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल ना था। सब जानवरों ने शेर की दानिशमंदी पर दाद दी। जंगल में फिर से सुकून कायम हो गया। इखलाकी सबक: हर कोई दोस्ती के लायक नहीं होता। दोस्त चुनते वक्त अक्ल से काम लेना चाहिए। नाहल को ताकत देना खुद को कमजोर करना है। बादशाहत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दानिश से चलती है।